اللہ رب العزت نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ آپ نے جب خطاب کیا نا تو آپ جو اکثر خطاب کرتے نا، آپ کا جو خطاب ہوتا اپنی امت کو درس دیتے، تو اس درس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ مصطفیٰ کا ذکر لازمی کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ پاک ان کے بعد رسول اللہ ہے، اور میں نے کوئی لپٹ کی باتیں کرنی نہیں ہے، یا میں نے قرآن پڑھنا یا حدیث پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ نے جب خطاب کیا نا تو اپنی قوم کو، اپنے حواریوں کو جب ان کے سامنے جہنم کا ذکر کیا سب نے رونا شروع کر دیا، جب ان کے سامنے جنت کا ذکر کیا سارے اش اش بول کے خوش ہونے لگے، جھومنے لگے۔ جب جنت کا ذکر ہوا حضرت عیسیٰ پاک یہ خطاب فرما رہے تھے تو ایک بی بی کھڑی ہو گئی، وہ کہنے لگی کہ اے عیسیٰ پاک، شاہ جی کو بند کر دیں، ہلکی ہلکی آواز سادہ کھول دیں، ہلکی ہلکی۔ وہ ایک بی بی کھڑی ہوئی، وہ کھڑی ہونے کے بعد عرض کرتی ہے اے عیسیٰ پاک آپ سچ فرما رہے ہیں؟ اور اس بی بی نے کہا وہ ماں کتنی خوش بخت ہوگی جس ماں نے عیسیٰ پاک تمہیں پیدا کیا، وہ کتنی خوش بخت ماں ہوگی۔ اب میری طرف دیکھیں، فرمایا وہ کتنی خوش بخت ماں ہوگی جس کا آپ نے دودھ پیا، وہ کتنی خوش بخت ماں ہوگی جس کی گود میں آپ کھیلے۔ جب اس بی بی نے یہ سوال کیا نا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ نے کہا تو صحیح کہہ رہی ہے، تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے، میری ماں کو اللہ نے بڑی عظمتیں بخشی ہیں، حضرت مریم کی بڑی عظمتیں ہیں۔ آپ نے اپنی ماں کی عظمت پر چند جملے کہے اور اس کے بعد پھر فرمانے لگے، فرمایا سن لے میری ماں کی شان بھی بڑی ہے، اے بی بی تو نے صحیح کہا، لیکن ایک ماں آنے والی ہے جو کائنات کی ساری ماؤں کی سردارہ ہے، اس ماں کی گود میں کائنات کے نبی سید الانبیاء مصطفیٰ کے ساتھ نے آنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، عید میلاد النبی زندہ باد، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ توجہ ہے دوستوں کی، سبحان اللہ، جو جاگ رہے ہیں وہ بولے پیار سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، فرمایا میری ماں کی شان بڑی شان ہے، فرمایا بڑی شان ہے، لیکن میری ماں کی شان بڑی ہے، لیکن جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں نا ایک ماں آنے والی ہے جس کی گود میں امام الانبیاء تشریف لائیں گے۔ اب یہاں پر ایک جملہ سنیے نبی علیہ السلام کی والدین کی عظمت کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے سٹیجوں سے یہ ذکر کم ہوتا ہے اور یہ ذکر ہونا چاہیے، مصطفیٰ کے ماں باپ کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ نظریہ، آپ خوش بیٹھے اس بات پر؟ میں دعا کرتا ہوں مالک جو مصطفیٰ کے والدین کی عظمت پر بولے، ان کے ماں باپ جن کے چلے گئے ان کی بخشش کر دے، جو زندہ ہے اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ اب سنو ان کے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام کے جو والدین ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ میں ایک جملہ کہہ کے پھر چلتا ہوں آگے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، میرے سے آپ جو ہے نا قصہ کہانی کی امید نہ رکھیں، میں نے آپ کو قرآن سنانا یا حدیث سنانی ہے، اور میں تحقیقی باتیں کرتا ہوں الحمدللہ سے پڑھ کے کرتا ہوں، ایسے میں بونگے نہیں مارتا۔ سنیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج تک آپ نے سنا امام جلال الدین سیوطی کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی آپ بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور آپ کی جناب والے بڑی خدمات ہیں دین کے حوالے سے، آپ نے بڑا کام کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جاگتے ہوئے، میں عرض کروں نیند میں نہیں،
नींद में नहीं, जागते हुए मेरे आका अलैहिस्सलाम का 75 मरतबा दीदार नसीब हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम का दीदार 75 मरतबा नसीब हुआ। इतना उलमा बयान करते गए, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ ये दीदार हुआ क्यों। बात बड़ी अजीम है, लेकिन दिल्ली सुभान अल्लाह में पेश मैंने नहीं करनी यार। आखिर तक हाथ बुलंद करके बोले प्यार से सुभान अल्लाह। अब इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, किबला कारी साहब तशरीफ लाए, हम आपको खुशनुदीन कहते हैं, तशरीफ रखें ऊपर आप खुद पाक बड़े प्यार से इमाम जलालुद्दीन सूती, आपने आज तक सुना इनको नबी अलैहिस्सलाम ने जागते हुए 75 मरतबा दीदार नसीब किया। एक मरतबा दीदार हो जाए ये काफी है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने इनको जागते हुए 75 मरतबा दीदार क्यों कराया। इमाम जलालुद्दीन सूती ने बड़ी किताबें लिखी। आपने आका अलैहिस्सलाम के माँ बाप हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नबी अलैहिस्सलाम की वालिदैन की अज़मत पर 1 2 3 4 5 6 किताबें लिखी। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने और भी बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, दीन की बड़ी खिदमत की। मेरे आका अलैहिस्सलाम के जब वालिदैन की अज़मत पर 6 किताबें लिखी ना, करीम नबी ने कहा जलालुद्दीन तूने कमाल ही कर दिया है, तूने मेरी माँ की शान बयान करके कमाल ही कर दिया है, तूने मेरे बाप अब्दुल्ला की शान बयान करके कमाल ही कर दिया है। इसका तुम्हें सिर्फ एक ही अजर है, आइंदा से बिला हिजाब और जागते हुए मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़ियारत किया करता हूं। मेरे आका जैसा, मेरे आका जैसा अपने नबी के ईद मिलादुन नबी। अब इस हवाले से हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह फरमाने लगे मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ, मेरे बाद इमामुल अंबिया ने आना है, और मेरी माँ क्या माँ है, माँ तो आमना ने आना है जो कायनात की सारी माओं की सरदार है। यहाँ पर जुमला और कह देना चाहता हूँ, क्या कह, आप अपने बच्चे को मदरसे में भेजते हैं ना, हाफिज बनता है, कारी बनता है, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमाते, आपने फतावा रिज़वी शरीफ के अंदर इस बात को लिखा, फरमाते एक बुजुर्ग थे मेरे आका अलैहिस्सलाम की, उनको ज़ियारत नसीब हुई। उस बुजुर्ग ने पूछा हुजूर कभी आप हमसे खुश भी हुए हैं? क्या बात है, सवाल क्या हुजूर कभी हम पे खुश हुए हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू बता तू हमसे खुश होता है? उसने कहा हुजूर हम तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर वक्त आपका नाम ही जपते रहते हैं, आपका जिक्र ही करते हैं, हर वक्त आपके तज़किरे, आपकी ज़ात पे दुरूद, हम तो हर वक्त आपकी याद करते हैं, हम तो आपका नाम सुन के खुश होते हैं। फरमाया सुन ले मन फरिहा बिना फरिह नबी, जो हमसे खुश हम उससे खुश। ये हुजूर की महफिल जरा खुश होकर बैठे हैं। आप अगर चाहते हैं ना मुस्तफा हमसे खुश हो तो आप खुश होकर बैठे। आप अपने बच्चे को भेजते हैं मदरसे में नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन की अज़मत के हवाले से। मैं एक जुमला और कह देना चाहता हूँ, बच्चा बन गया हाफिज, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं अल्लाह सबको कुरान करीम का सही माने हाफिज और कारी बनाए। अब सुने हुजूर के गुलामों, बच्चा बन गया हाफिज, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया क़यामत के दिन जो हाफिज होगा ना उसकी माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। इतने लिए सुनी ना आपने, फरमाया क़यामत के दिन हाफिज की माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। ये बड़ी खुशबख्ती की बात है। अब देखें 14 सदियां बाद, 14.5 सदियां बाद एक रौ का बेटा, अरई का बेटा, महर का बेटा, खान का बेटा, बलोच का बेटा हिफ्ज करे, क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ताज मिले। एक अरई चौधरी खान मलिक का बेटा हिफ्ज करे, उसके माँ बाप को क़यामत के दिन ताज मिले। अगला जुमला आपकी दिल में कैसे कहूंगा, आप सुने, एक अरई का बेटा, एक मलिक का बेटा, एक बलोच का बेटा कुरान पाक हिफ्ज करे, क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ताज मिले और
اس ماں آمنہ اور عبداللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے بیٹے کے دل پر اللہ نے قرآن کو نازل فرما دیا. تکبیر ہم اپنے نبی کے عید میلاد النبی زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے یار؟ ہمارا بیٹا پڑھے تو ہم تاج پہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا بیٹا اس کا ہم تاج پہنے. ملک کا بیٹا اس کا ہم تاج پہنے. سبحان اللہ. اور یہ کہا کہ شیخ الحدیث سے مجھے مسئلہ سمجھاؤ. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 14 صدیاں بعد ہمارا بچہ حفظ کرے تو ہم تاج پہنے. اس مصطفیٰ کی ماں آمنہ کا شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس عبداللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا جن کے بیٹے محمد رسول اللہ کے دل پر اللہ نے پورا قرآن کریم کو نازل فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا میری بات وہاں پہ کھڑی ہے. میں اگر اسی میں بات اور کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں, لیکن میں زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا, اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. سنیں حضور کے غلاموں, عیسیٰ بابا نے کہا میری ماں تو کیا بات ہے لیکن ماں آمنہ آنے والی ہے. دوستوں نے توجہ نہیں کی. سبحان اللہ. میں بیٹھا تھا, ایک صاحب مجھے کہنے لگے, کہنے حضرت آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے کیا ہو گیا ہے؟ کہ آپ کی جو بھی محفل ہو, چہلم کی محفل ہو, ذکر مصطفیٰ زیادہ کرتے ہو, ختم کی محفل ہو, ذکر مصطفیٰ زیادہ کرتے ہو, سبحان اللہ. اور کل کی محفل ہو, ذکر مصطفیٰ زیادہ, برسی ہو, ذکر مصطفیٰ زیادہ, عرس ہو, ذکر مصطفیٰ. کہتے ہیں ہو کیا کیا آپ کو؟ جو بھی محفل ہوتی ہے نا اس میں ذکر مصطفیٰ زیادہ ہوتا ہے. میں نے کہا یہ مجھ سے نہ لڑ. اعلیٰ حضرت سے جب کسی نے کہا نا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ ہر محفل میں ذکر مصطفیٰ زیادہ, محفل چہلم کی ہے ذکر مصطفیٰ زیادہ, محفل عرس کی ہے ذکر مصطفیٰ زیادہ, محفل ختم کی ہے ذکر مصطفیٰ زیادہ, جمعرات ہے ذکر مصطفیٰ زیادہ, برسی ہو ذکر مصطفیٰ زیادہ. اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا نا, آپ نے قلم اٹھا کے کہا ذکر سب پھیکے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستوں نے بولے پیار سبحان سبحان اللہ. فرمایا ذکر سب پھیکے ہیں, ذکر سب پھیکے ہیں. اب سنیں مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, فرمایا جمعرات کی محفل ہو, چہلم کی محفل ہو, ختم کی محفل ہو, اور ختم قرآن کی محفل ہو, برسی کی محفل ہو, اور اس کی محفل ہو, فرمایا ہماری محفل میں اس وقت تک رنگ ہی نہیں چڑھتا, ہماری محفل اس وقت تک قابل قبول ہی نہیں ہوتی جب تک ہم اپنی محفل میں ذکر مصطفیٰ زیادہ نہ کر لیں.